بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، وہی اس کا لائق ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین معلوم ہوا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہر جمعہ کی فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی، جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اور بہت بہترین کتاب ہے۔ ہم لوگ پڑھتے پڑھتے عذاب قبر کے بارے میں، منکر نکیر کے تعلق سے باتیں ہم لوگ سنے تھے، پھر وہیں سے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، ایک دو باتیں آج سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ والایمان بحوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکل نبی حوض، کہتے ہیں کہ اس بات پر ایمان لانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، اور ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، ہر نبی کا حوض ہوگا۔ تو حوض پر ایمان لانا یہ ہمارا عقیدہ ہے، حوض پر ایمان لانا ہمارا عقیدہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہو گئے کہ حوض کا انکار کر دیے، حوض کا انکار کر دیے، حوض اور کوثر کا انکار کر دیے۔ کون؟ تاکہ دیکھیے ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے الٹا کون عقیدہ ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حوض ہوگا قیامت کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا پانی لوگ پئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اور جو آدمی پی لے گا پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن معتزلہ اور خوارج نے اس کا انکار کیا، معتزلہ نے اور خوارج نے اس کا انکار کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ حوض ہوگا۔ اس میں بہت ساری باتیں سنتے سنتے جو دلیل آ رہی ہے حدیث میں، ان حدیث میں حوض کے ثبوت تو مل جائیں گے، لیکن اور کچھ فائدے بھی ہم لوگوں کو معلوم ہو جائیں گے۔ ہم لوگ ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر 2440/3 کے اندر یہ روایت ہے، ترمذی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، کہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا۔ ہم لوگ سن رہے تھے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، لیکن ہر نبی کا الگ الگ حوض ہوگا، ہر نبی کا الگ الگ حوض ہوگا۔ وَأَنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدًا، اور آپس میں وہ فخر کریں گے کہ کون کس پر زیادہ لوگ آئیں گے، جس پر زیادہ لوگ آئیں گے وہ فخر کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ وَارِدًا، میں یہ امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ میرے ہی حوض پر آئیں گے، سب سے زیادہ میرے ہی حوض پر آئیں گے۔ کتنا بڑا ہوگا حوض؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّا أَمَامَكُمْ حَوْض كَمَا بَيْنَ جَرْبَ وَأَزْرَحْ فِيهِ أَبَارِيكٌ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حوض کے درمیان جو مسافت ہوگی، کہتے ہیں کہ جربہ اور ازرح، یہ ملک شام کے دو گاؤں ہیں، اتنا زیادہ مسافت ہوگی۔ اس کی وضاحت اور آ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ حوض میں جو لوٹے ہوں گے، لوٹے برتن، وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہوں گے۔ آسمان کے ستارے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے، کتنے زیادہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کتنا بڑا ہوگا کہ اس میں جو لوٹے ہوں گے اور برتن ہوں گے پینے کے لیے، وہ آسمان کے ستارے کی طرح ہوں گے۔ اور کہا جو آدمی اس سے ایک بار پی لے گا کبھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اس کا پانی نصیب فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث ہے، دیکھیے کتنا بڑا ہوگا وہ حوض، اس حدیث سے آپ کو سمجھ میں آ گیا۔
بخاری کی حدیث نمبر 6570 پر 9 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حوضی مسیرۃ شہرین و زوایاہ سواء وماؤہ ابید من الورق وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء فمن شرب منہ فلا یظمأ بعدہ ابدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا حوض کی مسافت 1 مہینہ سفر کرنے کی اتنا ہے۔ اللہ اکبر، 1 مہینہ اگر کوئی بندہ سفر کرتے رہتا ہے تو کتنا دور جائے گا؟ بہت دور چلا جائے گا نا، 1 مہینہ سفر کرنے سے کتنا دور چلا جائے گا؟ اتنا بڑا میرا حوض ہوگا کہ جتنا ایک آدمی 1 مہینہ سفر کرتا جائے کتنا دور پہنچے گا، اتنا مسافت ہوگا میری حوض کا۔ وہ زوایاہ سوا، اور کہتے ہیں کہ اس کے کونے جو ہوں گے، کونے سب برابر ہوں گے، یعنی صرف ایسا نہیں کہ لمبا ہے، چوکور اس طریقے سے ہے اور چاروں طرف برابر ہے۔ وماؤہ ابیض من الورق، اور اس کا پانی چاندی سے بھی زیادہ سفید ہے، اس کا پانی چاندی سے بھی زیادہ سفید ہے، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے اور پاکیزہ ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جو آدمی ایک بار پی لے وہ کبھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ اور ایک یہ حدیث میں ہے ماؤہ ابید من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ تو یہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، دیکھیے کوثر اور حوض دونوں الگ الگ ہے، بہت سارے لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں۔ حوض اور کوثر دونوں الگ الگ چیز ہے۔ حوض جیسے حوض بنا کر رکھتے ہیں نا، دنیا میں بھی حوض بنا کر رکھتے ہیں، حوض کہتے ہیں پانی جمع ہونے کی جو جگہ ہے وہ حوض ہے، اور کوثر نہر ہے، جنت کا نہر، اسی کا پانی نالا سے ہوتے ہوئے حوض میں آئے گا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حوض پانی جمع رہے گا اس میں، اور کوثر نہر ہے، اور اس نہر کا پانی آتے آتے حوض میں آئے گا، اور گویا کہ حوض کا جو پانی ہوگا وہ جنت کا پانی ہوگا، حوض کا جو پانی ہوگا جنت کا نہر کوثر کا پانی ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا سورہ کوثر میں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ بات ہے۔ اور کوثر کیا ہے؟ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، دیکھیے حدیث نمبر 2670 پر 7 میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکوثر نہر فی الجنہ، کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ حافتاہ من ذہب ومجراہ علی الدر والیاقوت تربتہ اطیب من المسک وماؤہ احلی من العسل وابیض من الثلج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو نہر ہے جنت میں ہوگا کوثر، اس کے دونوں کنارے حافتاہ، دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، سونا، دیکھیے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، نہر ہوتے ہیں کنارے ہوتے ہیں نا دونوں، تو دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، اور اس نہر میں جو پانی بہے گا مجراہ علی الدر، موتی پر پانی بہے گا۔ اب سوچئے موتی پر پانی بہے گا، اسی وجہ سے وہ پانی کتنا سفید ہوگا، موتی کتنا چمکدار ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجراہ علی الدر، وہ جو پانی بہے گا وہ موتی اور یاقوت کے اوپر بہے گا۔ یاقوت بڑی قیمتی پتھر ہے، یاقوت بہت قیمتی پتھر ہے۔ تربتہ اطیب من المسک، اور اس نہر کا جو مٹی ہوگی اس کی وہ مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس کا پانی احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ وہ ابیض من الثلج، اور برف سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ سفید ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی ایک حدیث ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتدرون مل کوثر، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ نہر وعدنیہ ربی علیہ خیر کثیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ایک نہر ہے جس نہر کا وعدہ اللہ نے مجھ سے کیا ہے کہ میں تم کو دوں گا۔ دیکھیے، اور کہے کہ علیہ خیر کثیر، اس میں بہت خیر ہے، اس نہر میں بہت خیر ہے۔ وحوضی ترد علیہ امتی یوم القیامہ، اور کہتے ہیں اور حوض ہوگا جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے عدد کی طرح ہوں گے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور پھر انہی سے کچھ لوگوں کو ہٹایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ لوگ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو آپ سے کہا جائے گا آپ کے بعد ان لوگوں نے نئی نئی چیزیں گڑھ لیا تھا، نئی نئی چیزیں گڑھ لیا تھا۔ تو یہ بات ہے۔ اور اسی وجہ سے بدعتی لوگ اس حوض کا پانی نہیں پی پائیں گے، اس حوض کا پانی نہیں پی پائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ جب یہ بات احادیث سے ثابت ہو چکی تو اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اور دیکھیے سب سے زیادہ اس کے حقدار کون ہوں گے؟ آپ کو تعجب ہوگا، سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2440/4 میں یہ روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس وروداً علیہ، کہ سب سے پہلے اس حوض پر جو لوگ آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقراء المہاجرین الشأس رؤوسا الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم الشدد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ مہاجرین کے فقیر لوگ ہوں گے، وہ مہاجرین کے فقیر لوگ ہوں گے۔ مہاجر جو لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اپنے گاؤں سے، اپنے گھر سے، اپنے دین کی خاطر، بس اور کچھ دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ تو مہاجرین کے فقیر لوگ، وہ لوگ سب سے پہلے اس میں آئیں گے۔ الشأس رؤوساً، جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ غربت میں یہ لوگ ہوں گے کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اور الدنس ثياباً، ان کے کپڑے میں دھول دھال رہیں گے۔ الذین لا ينکحون المتنعمات، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ناز اور نعمت میں پلی ہوئی عورتیں نکاح کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی۔ ایسے لوگ کہ ناز نعمت میں پلنے والی عورت ان سے نکاح نہیں کرے گی، کہے گی کہ یہ اتنے غریب ہیں، کیا ہم شادی کریں ان سے۔ ایسے لوگ حوض میں سب سے پہلے آئیں گے، ایسے لوگ سب سے پہلے آئیں گے۔ اور کہتے ہیں ولا یفتح لہم السدد، جن کے لیے عمرہ امیروں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جن کے لیے امیروں کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ دروازے پر جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے غریب ہوتے ہیں کہ ان کو اگر دیکھ لیا تو ارے یہ آ گیا، دروازہ کھولو مت، اتنا لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن حوض پر سب سے پہلے یہی لوگ آئیں گے، حوض پر سب سے پہلے یہی لوگ آئیں گے، اور دوسرے بھی لوگ آئیں گے، لیکن پہلے مقدم یہی لوگ ہوں گے، مقدم یہی لوگ ہوں گے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، دنیا میں جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی، اللہ کی نگاہ میں بھی وہ حقیر ہو، اللہ کے نگاہ میں بھی وہ حقیر ہو، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں نے پہلے بتلا دیا کہ حوض کے انکار کرنے والے معتزلہ ہیں اور خوارج ہیں، معتزلہ اور خوارج ہیں۔ ان لوگوں نے صرف عقل کی بنیاد پر انکار کر دیا، عقل کی بنیاد پر انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ تو یہ بات ہے، ان کے گمان کے مطابق ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ان کے مطابق۔
تو یہ بات ہے۔ اور ایک چیز ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر بات آگے بڑھے گی۔ آگے لکھتے ہیں کہ والایمان بشفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمذنبین الخاطئین فی یوم القیامہ وعلی الصراط ویخرجوہم من جوف جہنم وما من نبی الا له شفاعہ وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين ولله بعد ذلك تفضل كثير وفي من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما۔ اور ایک اصول یہ ہے، عقیدے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی گنہگاروں کے لیے، دیکھیے شفاعت ہوگی گنہگاروں کے لیے، والخاطئین اور خطا کرنے والوں کے لیے۔ کہاں؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے گناہگار لوگوں کے لیے، خطا کار لوگوں کے لیے۔ اور پل صراط ہوگا، پل صراط پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی اپنے کہیں گے نا امتی امتی، وہاں بھی یہ بات ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم کے پیٹ سے لوگوں کو نکالا جائے گا، جہنم کے پیٹ سے، یعنی جو آدمی جہنم میں چلا بھی گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس بات پر ہم کو ایمان ہے، اس بات پر ہم کو ایمان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ایک شفاعت ہوگی، ہر نبی کے لیے شفاعت ہوگی۔ اور کہتے ہیں اسی طریقے سے صدیق لوگ بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا جس پر ہوگا۔ کیسے فضل ہوگا ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں ایک حدیث کے ذریعے سے۔ شفاعت تمام نبی پیغمبر سب کر لیں گے، ٹھیک ہے، اور نیک لوگ اور شہید لوگ کریں گے، سب کی شفاعت وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ کا فضل ہوگا، جس پر ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ اور کہتے ہیں الخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما، اور جہنم سے نکلنا ہوگا کچھ لوگوں کا، حالانکہ وہ لوگ جہنم میں جل جل کر کے کوئلہ بن جائیں گے، جہنم میں جل جل کر کے کوئلہ بن جائیں گے، پھر بھی وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اس بات پر ہم کو ایمان رکھنا ہے، اس بات پر ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ اور لیکن وہ جل جائیں گے، کوئلہ بن جائیں گے، لیکن وہ اہل توحید ہوں گے، توحید ہوگا، گناہ کیے ہوں گے لیکن توحید ہوگا۔ وہ توحید کی برکت کی وجہ سے وہ جلنے کے بعد، کوئلہ ہو جانے کے بعد بھی نکالے جائیں گے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے جو توحید والے لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ، اور شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو اس میں شفاعت کے بارے میں، شفاعت کے تعلق سے بہت ایک بڑا عنوان ہے، اس میں موٹی موٹی باتیں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے شفاعت جو ہے، شفاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام بنانے کے لیے ریکومنڈیشن کرنا، کوئی کام بنانے کے لیے ریکومنڈیشن کرنا۔ تو شفاعت دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دنیاوی شفاعت اور ایک دینی شفاعت۔ دنیاوی شفاعت میں شرط یہ ہے کہ آدمی ریکومنڈیشن کر رہا ہے، حرام کام میں ریکومنڈیشن نہ کرے، شفاعت نہ کرے، غلط کاموں میں شفاعت نہ کرے، سفارش نہ کرے، بلکہ اچھے کاموں میں ساتھ دینے کے لیے، کوئی کام نہیں مل رہا کسی کو تو کسی کو دلانا، بھائی اس کو کام دے دو، یہ شفاعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اس میں نیکی ملے گی، اس میں نیکی ملے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1432 کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ السائل، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوال کرنے والا آتا تھا تو طلبت الیہ حاجۃ، کوئی ضرورت ہوتی اور آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اشفعوا تؤجروا، شفاعت کرو، اس کی سفارش کرو، اجر پاؤ گے، اجر پاؤ گے۔ یقضی اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شفاعت کرو، اجر پاؤ گے۔ تو دنیا میں اگر کوئی سفارش کیا، ریکومنڈیشن کیا تو اس کو اجر ملے گا، اس کو اجر ملے گا۔ اور ایک اخروی شفاعت ہے، دینی شفاعت،
ایک اخروی آخرت میں شفاعت ہے، اور وہ بھی دو طرح سے ہے، ایک جائز شفاعت اور ایک حرام شفاعت۔ ایک حرام شفاعت تو اس کی بھی کئی شرطیں ہیں۔ تو بہرحال دیکھیے، شفاعت جو ہوگی، جائز شفاعت جو ہے، وہ وہی شفاعت کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ قیامت کے دن وہی شفاعت کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس سے اللہ خوش ہوگا، اور وہ آدمی چاہے پیغمبر ہو یا کوئی بھی ہو، اسی دوسرے آدمی کے بارے میں شفاعت کر سکتا ہے جس آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور وہ مشرک نہیں ہوگا۔ دونوں توحید پرست، جو شفاعت کر رہا ہے اور جس کے لیے شفاعت کیا جا رہا ہے، وہ دونوں توحید پرست ہونا چاہیے۔ اور جو سو شفاعت نہیں کر سکتا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس میں 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ جس کی عبادت کر رہے ہیں، نہ ان کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارش ہیں اللہ کے پاس سفارش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ کہیے تو ان لوگوں کو، کیا تم لوگ ایسی بات اللہ کو بتا رہے ہو؟ کیا اللہ کو زمین اور آسمان میں یہ چیز معلوم نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے انکار کیا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے سفارش ہے، لیکن اصل میں یہ ہے نہیں، اصل میں یہ ہے نہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 40 پر 3 سے لے کر 40 پر 4 تک آپ جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ سفارش بنا لیے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ کہیے ان سے کہ گرچہ وہ ان کے مالک نہیں، شفاعت کے مالک نہیں ہیں اور ان کو عقل بھی نہیں ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ کہیے کہ تمام شفاعتیں اللہ کے لیے، تمام شفاعتیں اللہ کے لیے۔ لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، تمام شفاعتیں اللہ کے لیے ہے، تو اللہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا شفاعت کے لیے، اور جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے اجازت دے گا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے چاہے، جس کو جو چاہے شفاعت کرے، ایسا ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں آیت نمبر 80 پر 6 میں کہا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، کہا کہ وہ لوگ جس کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہے۔ الا من شہد بالحق، ہاں وہ شفاعت کے حقدار ہوگا جو حق کی گواہی دیا ہے، حق کی گواہی دیا۔ تو حق کی گواہی توحید ہے، حق کی گواہی دینے کے بعد وہم یعلمون، اور حق کو جانتے ہیں، توحید کو جانتے ہیں۔ اسی وجہ سے یاد رکھیے، توحید پرست ہی گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے، اور توحید پرست ہی کے بارے میں شفاعت ہوگی۔ تو یہ بات ہے۔ ایک اور بات سن کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ شفاعت کے تعلق سے یہ کئی بہت ساری باتیں ہیں وہ آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے نا کئی طرح سے ہوں گی۔ ایک شفاعت عظمیٰ ہوگا۔ شفاعت عظمیٰ بولے تو ہم لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمام پیغمبروں کے پاس جائیں گے، لیکن لوٹ کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ آخری رسول ہیں، اور آپ کو اللہ رب العالمین آگے پیچھے تمام چیزیں معاف کر دیا ہے، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ سے شفاعت کیجئے ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ عرش کے نیچے چلے جائیں گے اور سر کو جھکا لیں گے، سجدے میں کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے، سل، آپ سوال کیجئے، تؤتى، آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہیں گے
یا ربی امتی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا آپ اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کو جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجیے، اور وہی شفاعت عظمیٰ ہوگا کہ وہیں سے حساب شروع ہوگا، حساب اور کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پہلے حساب اور کتاب بھی شروع نہیں ہوگا۔ یہی شفاعت عظمیٰ ہوگا جو تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا، تمام لوگوں کو فائدہ ہوگا، پچھلے امتوں کو بھی اور اس امت کو بھی، کیونکہ تمام لوگوں کا حساب بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے شروع ہی نہیں ہوگا۔ اسی کو شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں، سب سے بڑی شفاعت۔ اس طریقے سے جب فیصلہ ہو جائے گا جنت کے دروازے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے اور کھولنے کے لیے کہیں گے، یہ بھی ایک شفاعت ہے، تبھی جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اور سب سے پہلے آپ قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہی جنت میں دروازے میں جائے گی، اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی دروازہ کو کھٹکھٹائیں گے۔ یہ پوری حدیث میں بات موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک شفاعت یہ ہوگی کہ جو لوگ گناہ گار ہیں جہنم میں چلے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جہنم میں جانے کے باوجود بھی نکالے جائیں گے۔ یہی اس میں یہ بات ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی شفاعت کے ذریعے سے نکالے جائیں گے۔ اس کا کس نے انکار کیا؟ اس کا انکار کرنے والے خوارج ہیں۔ اس کا خوارج نے انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ دیکھیے، خوارج کے نزدیک یہ ہے کہ جو آدمی کبیرہ گناہ کر دیا، کبیرہ گناہ کر لیا، بڑا گناہ، تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور خوارج کے دو ہی اصول ہیں، یا تو کوئی آدمی مومن ہوگا یا تو کافر، دوسرا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مومن ہے یا تو کافر، ان کا اصول ہی یہی ہے خوارج کا، یا تو کوئی مومن ہوگا یا تو کافر ہوگا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ایک مومن گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، بدعتی ہو سکتا ہے۔ ایک ایماندار آدمی ہے، اللہ پر ایمان لایا ہے، لیکن بدعتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد بھی کفر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مومن یا تو دوسرا کافر۔ بڑا گناہ کرے تو ایمان سے خارج ہو کر کے کفر میں چلا جاتا ہے، اور جب کفر میں چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں کہ وہ شفاعت کریں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ شفاعت کریں۔ وہ لوگ دلیل بھی دیتے ہیں، تعجب کی بات ہے، اور قرآن سے دلیل دیتے ہیں، قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ کہاں؟ سورہ غافر کی 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو کی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ تو ظالم کا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ظلم، اپنے کوئی گناہ کیا وہ بھی تو ظالم ہو گیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، شرک کرنے والوں کا کوئی شفاعت نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور نہ ہی کوئی دوسرے پیغمبر، نہ ہی کوئی نیک بندہ شفاعت کرے گا۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ گناہ، کوئی بھی گناہ ظلم ہی ہے، کوئی بھی گناہ ظلم ہی ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ حالانکہ بہت ساری، ایک نہیں بہت ساری حدیثیں، انشاءاللہ وہ باتیں آئیں گی، اور بہت ساری احادیثوں میں شفاعت کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں بھی شفاعت کے تعلق سے باتیں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور خارجیت کی فکر سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور ہمیں اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام، تابعین، اتباع التابعین، اور جو بھی انہی کے راستے پر لوگ چلے آج تک، جو لوگ زندہ ہیں، انہی سے ہمارا رابطہ تعلق بنائے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہر قسم کی گمراہ لوگوں سے، گمراہی فکر سے اور گمراہی چال بازیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔